الصالحين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأيضا قال مولانا إمام الباقر عليه السلام إن لجمع شهر رمضان لفضلا على جميع سائر الشهور كفضل رسول الله على سائر الرسل وكفضل شهر رمضان على شهر الشهور. صلوات بآواز بلند پڑھنا. دعا ہے پروردگار عالم ماہ مبارک کے سیام کے صدقے میں ہم سب کی قلیل اور مختصر چھوٹی سے چھوٹی عبادت کی جانے والی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو احکامات شریعہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی انجام دینے کی پروردگار عالم توفیق فرمائے. ماہ مبارک سیام میں تلاوت قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور قرآن مجید سے ہدایت خالق لم یزل ہم سب کو نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، ماہ مبارک کے سیام سب سے پہلے کچھ چند ایک شرعی مسائل بیان کروں گا کیونکہ بعد میں ٹائم نہیں بچتا ہے. تو شرعی مسائل آغا سستانی کی توضیح المسائل سے میں آپ کو بیان کروں گا. سب سے پہلے آغا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے سن رکھی ہوتی ہیں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر جو ہے مثلا فرض کریں ایک عرصے تک ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ ماہ مبارک کے سیام روزے کے ساتھ پانی میں غوطہ لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے سن رکھا تھا. اور کافی وقت تک ہم گرمیوں میں ماہ رمضان ہم نے دیکھے ہیں، ہاڑ کے مہینوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، تو سخت ترین گرمیوں میں ہم ٹیوب ویل پہ نہانے جاتے تھے کیونکہ گرمی لگ رہی ہوتی تھی، چلیں تھوڑا روزے کو سکون مل جائے، تو ہم اپنا وہ لوٹا لے کر جاتے تھے گھر سے کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا غوطہ لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو پھر وقت تھوڑا سا بدلا، پھر ہم نے سنا کہ نہیں غوطہ لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تو جس نے ہمیں بتایا ہم اس کے ساتھ لڑ پڑے کہ بھائی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو سنا ہے. انہوں نے کہا بھائی سنا ہوا ہوگا آپ نے، ممکن ہے غلط سنا ہوگا. تو بہت سی چیزیں ہم نے غلط سنی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب ہمیں حقیقت کا علم ہوتا ہے تو ہم اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ مولوی ایسے ہی مار رہے ہیں، اس کو کیا پتا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہم نے سن رکھی ہیں لیکن کسی صاحب علم سے ہم نے نہیں سنی ہوئی، تو وہ بعض اوقات غلط ہوتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے کسی صاحب علم سے پوچھا جائے. ایک صاحب مجھ سے سوال پوچھنے ہیں کہ قبلہ روزے کے ساتھ ٹیکا اور بوتل لگوا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل لگوا سکتے ہیں. میں نے نہیں کہا، آغا سستانی نے کہا کہ لگوائی جا سکتی ہے. حالت روزے میں ٹیکا اور بوتل لگوائی جا سکتی ہے. وہ ڈرپ جو لگواتی ہے یا انجیکشن انسان لگواتا ہے تو وہ کہتے ہیں قبلہ میں نے تو سنیا ہی روزے کے ساتھ نہیں لگوانا چاہیے. میں نے کہا آپ نے سنا ہوگا، میں نے پڑھا ہے، آغا سستانی کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں. آغا سستانی کے مطابق روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے. اچھا یہاں پر تھوڑا اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں انجیکشن اور ڈرپ جو ہوتی ہے بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کا پانی اور روٹی پورا کرتی ہے، یعنی انسان کو طاقت دیتی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن اور ڈرپ ایسی ہو کہ جو روٹی اور پانی کی کمی کو پورا کر رہا ہے، وہ انجیکشن اور ڈرپ نہیں لگوانی چاہیے. ٹھیک ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں، لیکن آقا سستانی کہتے ہیں نہیں، وہ بھی لگوائی جا سکتی ہے. یعنی اگر انسان کی روٹی اور پانی کو کمی کو پورا کرنے والا بھی انجیکشن اور ڈرپ ہے تو لگوائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی طرح پانی میں غوطہ لگانا آقا سستانی کہتے ہیں کراہت شدیدہ ہے، ایک برا عمل ہے لیکن روزے کو باطل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ٹیوبویل چل رہی ہے یا نہر میں جاتا ہوں یا سوئمنگ پول میں جاتا ہوں، ہمارے سوئمنگ پول یہی ٹیوبویل وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہم جب نہانے جاتے ہیں ناک بند کر کے غوطہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رہے اگر مجھے خطرہ ہو ناک کے ذریعے سے پانی میرے پیٹ میں چلا جائے گا یا منہ کے ذریعے سے پیٹ میں چلا جائے گا، اس خطرے کی بنا پہ غوطہ لگانا حرام ہوتا ہے. اگر انسان کو یقین ہو کہ نہیں میرے منہ سے اور ناک سے پانی نہیں جائے گا میرے پیٹ کے اندر تو پھر انسان غوطہ لگا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کراہت شدیدہ ہے، روزہ ٹھیک ہے، روزے کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دو مسئلے میں نے بتا دیے، وہ مسئلے کہ جو ہم نے اکثر غلط سن رکھے ہوتے ہیں تو
सबसे पहले यही टीका और बोतल वाला जो है वो मसला कि हमें बताया जाता है कि टीका और बोतल लगाने से रोजा बातिल हो जाता है। नहीं होता रोजा बातिल, रोजा बातिल नहीं होगा। इंसान इंजेक्शन भी लगवा सकता है, ड्रिप भी लगवा सकता है, कोई इसमें ऐब नहीं है। आगा सिस्तानी के मुताबिक, अगर सिस्तानी कहते हैं गोता भी लगा सकते हैं, रोजे को बातिल नहीं करता, लेकिन गोता लगाना कराहते शदीदा में आ जाता है। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान के रोजे को बातिल कर देती हैं? सबसे पहले और दूसरे नंबर पर खाना और पीना। खाना और पीना जानबूझकर, एक कतरा पानी का जानबूझकर अपने हलक से नीचे ले जाना रोजे को बातिल कर देता है, जानबूझकर। और इसी तरह एक गंदम का दाना, यहां तक कि अगर जो दांत में थोड़ा सा खाना फंसा होता है ना, वो भी अगर जानबूझकर इंसान अपने पेट के अंदर ले जाए तो इंसान का रोजा बातिल हो जाता है। यानी मिकदार मैंने बता दी, कम से कम कितनी मिकदार होनी चाहिए? एक कतरा पानी का रोजे के साथ हलक से नीचे उतारना रोजे को बातिल करता है, और इतनी मिकदार में खाना खाना जितनी मिकदार में इंसान के दांतों में फंसा होता है, जो हम तीली से निकाल के फेंक देते हैं। यानी मिकदार, इतनी मिकदार में जानबूझ के इंसान ने खाना शाना खाया है तो दांतों में कुछ फंस गया, तो इसको कहते हैं खलाल। खलाल करना यानी दांतों को साफ करना। तो अजान सुबह के बाद इंसान साफ कर रहा है और जानबूझकर वो खाना अपने हलक से नीचे ले जाता है, तो इंसान का रोजा बातिल हो जाता है। तवज्जो है साहिबान की। खाना और पीना इंसान के रोजे को बातिल करता है। खाने और पीने की मिकदार मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है जमा करना, हम बिस्तरी करना रोजे की हालत में, रोजा बातिल हो जाएगा। इस हालत में, रोजे की हालत में इंसान जमा करता है तो रोजा बातिल हो जाएगा। और जिनको ये सहूलत मयसर नहीं है, यानी शादीशुदा नहीं है कोई इंसान अगर, तो नौजवान अगर किसी और तरीके से मादा मनविया को अपने बदन से खारिज करते हैं, अगर जानबूझ के कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम की वजह से इंसान का वो मादा इंसान के बदन से बाहर आता है, तो रोजा बातिल हो जाता है। उसको कहा जाता है इस्तमना। इस्तमना यानी जदीद तरीके से, नौजवान बेहतर समझते हैं, बुजुर्ग हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे हैं, पता नहीं ये क्या मसला है। नौजवान बेहतर समझते हैं किस, हाँ, अंदर की चीज अंदर रहने दे, मसला नहीं है। हाँ, थूक और लुआब पिया जा सकता है, जो थूक इंसान अपने शिकम में ले जाए या बाहर फेंक दे, इसमें इख्तियार है। बाहर की चीज को अंदर नहीं ले जाया जा सकता, यानी पानी। तो इस्तेमना करना यानी अगर शादीशुदा इंसान है तो हक हलाल तरीके से अगर वो काम कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, औरत पे भी कज़ा वाजिब होगी, मर्द पे भी कज़ा वाजिब होगी। औरत पे भी फितरा वाजिब होगा, मर्द पे भी फितरा वाजिब होगा। इन दोनों में से फितरा नहीं, कफारा। इन दोनों में से कफारा देगा कौन? वो देगा जिसने इस काम पे मजबूर किया है। अगर मर्द ने बीवी को मजबूर किया है तो मर्द दोनों का कफारा देगा, और अगर बीवी ने इस काम पे मजबूर किया है तो बीवी दोनों का कफारा देगी। फिर मर्द पे कुछ वाजिब नहीं है, जिसने मजबूर किया। ये तो हो गए शादीशुदा। अब कुआरे अगर किसी तरीके से उस मादे को बाहर निकालते हैं, किसी गलत तरीके से जानबूझ के इख्तियारी हालत में, तो रोजा बातिल हो जाता है। रोजा बातिल होगा। उस कुआरे साहब पे कज़ा भी वाजिब है, कफारा भी वाजिब है। कफारा कितना है? 60 मसाकीन को खाना खिलाना एक रोजे के बदले में। 60 मसाकीन को पेट भर के खाना खिलाना। ऐसा ना हो एक चावलों की देग बना ले और 60 लोगों को खिला दे, नहीं, पेट भर के खाना खिलाना 60 लोगों को वाजिब होगा। किस सूरत में? अगर इंसान ने ये वाला काम किया है जो मैंने आपको बता दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद मुब्तलात रोजा में से है। अच्छा, मुब्तलात रोजा में से जितने भी काम हैं ये जानबूझ के करने से रोजे को बातिल करेंगे। जैसे कि खाना पीना, जानबूझ के खाएंगे पिएंगे तो रोजा बातिल। और अगर मौलवी साहब भूल चूक करके एक रोटी खा लो, वैसे एक रोटी जो है ना भूल चूक के इंसान नहीं खाता, जब भी खाएगा जानबूझ के ही खाएगा।
وہ ہم بچپن میں رکھتے تھے نا، تو ہم زیادہ سے زیادہ ایک گھونٹ پانی کا بھی حلق سے جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ ہمیں روزہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. السلام علیکم. بھول چوک کے انسان تھوڑا بہت کھاتا ہے، اور کوئی کسی نے ڈٹ کے کھا لیا اور کہے کہ میں بھول چوک گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل ہے. تھوڑا بہت جتنے بھی مبتلات روزہ ہیں وہ جان بوجھ کے انجام دینے سے روزے کو باطل کریں گے. غلطی سے اگر ہو جائیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا. یا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے انسان جس سے مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، روزہ باطل. تو یہ جان بوجھ کے کرنے سے روزہ باطل ہوگا. اور اگر انسان سو رہا ہو اور نیند میں ہی ہو جائے تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر سو رہا ہو اور محتلم ہو جائے انسان، وہ مادہ منویہ انسان کا نکلا ہے نیند کی حالت میں، تو کیا روزے کو باطل کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا، بلکہ جان بوجھ کے یہ والا کام کرنے سے روزے کو باطل ہوتا ہے، وَإِلَّا روزہ باطل نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ کا نبی اور نبی کی آل پہ جان بوجھ کے جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ میں کہوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں، جبکہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اللہ کو بھی پتہ نہ ہو میں نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، قرآن میں ہے بھی یا نہیں ہے. یعنی کوئی غلط آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ نے ویسا کہا ہی نہ ہو قرآن مجید میں، میں کہوں جی اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں. تو ایسا کرنے سے جان بوجھ کے اگر ایسا کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی ایسی بات اللہ سے منسوب کر رہا ہوں جو اللہ نے کہی ہی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ روزہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ زبان کی صورت میں ہو یا میسج فارورڈ کرنے کی صورت میں ہو. ہاں، کسی نے کہا ہو کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہا، وہ میسج لکھ کے مجھے بھیجا، میں نے 10 لوگوں کو آگے چپکا دیا، میں نے آگے بھیج دیا، چاہے زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف میسج بھیج رہا ہوں، تو تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا. سمجھ آئیے اس مسئلے کی. دوسری چیز کیا ہے؟ میں کہتا ہوں رسول اللہ نے یہ فرمایا، جبکہ رسول اللہ نے وہ فرمایا ہی نہ ہو، تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا. زبان سے کہتا ہوں یا کوئی ایسا میسج. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک کسی معتبر بندے سے کوئی حدیث آپ کی طرف نہ آئی ہو تو آگے اس کو شیئر نہیں کرنی چاہیے. یعنی صاحب علم سے اگر آپ کو حدیث ملی ہے تب اس کو انسان آگے شیئر کرے گا، وَإِلَّا ایسے ہی انسان کسی کو بتاتا رہے کہ امام نے یہ فرمایا جبکہ امام نے وہ فرمایا ہی نہ ہو. اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینا، اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی نسبت دینا، یا نبی کی آل کی طرف جھوٹی نسبت دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ امام صادق نے یہ فرمایا ہے، تو امام صادق نے وہ فرمایا ہی نہ ہو، مطلب میں نے جھوٹی نسبت دی ہے، امام نے نہیں فرمایا، میں کہہ رہا ہوں امام نے فرمایا ہے، تو ایسا کرنے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی پاک بات کو. وہ ایک صاحب تھے نا، تو اکٹھے ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہے تھے، ہم ایک جگہ پہ اکٹھے مجلس پڑھ رہے تھے، تو ان صاحب کو نہیں تھا روزہ، تو میں نے کہا بھائی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہتے ہیں شاہ جی مجلس پڑھ دیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت. جیسے کہ ایک کل بھی میں نے مجلس میں بتایا، ایک بندے نے کہا کہ کاروبار ہی ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا. تو عزیزان گرامی، ہمیں ہونا یہ چاہیے ہم اچھے کام کی وجہ سے بری چیز کو ترک کریں. روزے کی وجہ سے جھوٹ کو ترک کرنا پڑے گا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بری چیز کی وجہ سے اچھی چیز چھوڑ دیتے ہیں، ہم جھوٹ کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کل میں نے مثال دی تھی، سندھ میں رہتا تھا تو ایک بھائی بیٹھے تھے، وہ رگڑا لگا رہے تھے صحابی کو، اوپر مولا عباس کا علم لگا ہوا تھا، نیچے انہوں نے وہ بوٹی رگڑ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چچا اوپر علم لگایا ہوا ہے، نیچے بوٹی رگڑ رہے ہو، حیا کر لو کوئی. کہتے ٹھیک ہے شاہ جی، کل انشاءاللہ میں علم اتار دوں گا اپنا، کل میں علم اتار دوں گا. یعنی بوٹی نہیں چھوڑوں گا، علم کو اتار دوں گا میں. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے علم کی وجہ سے بوٹی چھوڑ دے انسان، لیکن اس نے کہا نہیں، بوٹی رگڑی جائے گی یہاں پہ، علم اتار دوں گا میں. تو عزیزان گرامی، جھوٹ بولتا ہوں میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا، تو ڈبل لتر پڑیں گے اللہ سے، ڈبل مار پڑے گی. اللہ کہے گا تم جھوٹ کی وجہ سے روزے کو چھوڑ رہے تھے. روزے کی وجہ سے جھوٹ کو ترک کرنا چاہیے انسان کو. اللہ اور آل نبی پہ جھوٹی نسبت دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اذان صبح تک حالت جنابت میں باقی رہنے سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے.
یعنی مجھے رات کو احتلام ہوا ہے، میں نے غسل نہیں کیا یہاں تک کہ اذان ہونے لگ گئی ہے، مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، پانی بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہوں، صحت مند ہوں، غسل کر سکتا ہوں، اذان تک جان بوجھ کے میں نے غسل نہیں کیا، اس حالت میں بھی میرا روزہ شمار نہیں ہوگا، میرے اوپر قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح خواتین اذان صبح سے پہلے جو خواتینوں کو ایام آتے ہیں ان ایام سے فارغ ہو گئی ہیں، لیکن غسل نہیں کیا جان بوجھ کے، اگر جان بوجھ کے غسل نہیں کیا تب بھی انسان اس عورت کا جو ہے وہ روزہ باطل ہے، اس عورت پہ قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ یعنی حالت نفاس، حالت حیض یا حالت جنابت میں اذان صبح تک جان بوجھ کر باقی رہنا، غسل نہ کیا اور جان بوجھ کے غسل کی حالت میں باقی رہا انسان، تو اس صورت میں جو ہے انسان پہ قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ اور اگر کسی مجبوری کے تحت باقی رہا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کچھ مسائل رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے۔ ایک حدیث مولا امام باقر علیہ السلام سے، میں اس لیے آج کل کتاب لے کر آتا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جوش خطابت میں جو ہے نا وہ میرا روزہ ہی ختم ہو جائے۔ تو مولا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے جمعے کو، ماہ مبارک رمضان کے جمعے کو باقی دنوں پہ وہی فضیلت ہے جو ہماری جد رسول اللہ کو باقی انبیاء پہ فضیلت ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح سے ہماری جد رسول اللہ تمام نبیوں سے افضل تھے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان کا جمعہ تمام دنوں پہ افضل ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے منٹوں جیسا کوئی منٹ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ماہ رمضان میں ایک خطبہ دیا تھا رسول اللہ نے، وہ خطبہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، رسول اللہ نے ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو جو ہے مولا امام موسیٰ کاظم نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نانا رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ماہ رمضان کی راتوں جیسی کوئی راتیں نہیں ہیں، دنوں جیسے کوئی دن نہیں ہے، منٹوں سیکنڈوں جیسے کوئی منٹ سیکنڈ نہیں ہے، باقی ایام میں آپ عبادت کریں گے تو ہی عبادت شمار ہوگی، ان ایام میں آپ کا چلنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، ان ایام میں آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، ان ایام میں آپ کا کسی سے باتیں کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مصلی بچھائیں گے تو عبادت شمار ہوگی، بلکہ رسول اللہ نے اسی رمضان والے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا اے میرے صحابیوں، اس ماہ مبارک کے رمضان میں آپ کا سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کا سانس لینا عبادت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ روزہ دار کا سانس لینا عبادت شمار ہوگا۔ جس نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا اس پہ لمحہ بہ لمحہ فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا۔ ہٹا کٹا جوان بندہ ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ سگریٹ کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، سگریٹ پینے کا بڑا عادی ہوں میں جی۔ تو روزہ اسی وجہ سے تو ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ دیکھے تم اپنی سب سے پیاری چیز چھوڑ سکتے ہو یا نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ ہاں، جب اللہ کے لیے میں ایک سگریٹ کو قربان نہیں کر سکتا تو اللہ کے لیے مال و دولت کیسے قربان کر دوں گا؟ جب اللہ کے لیے میں اپنے جھوٹ کو قربان نہیں کر سکتا تو اللہ کی راہ میں میں اپنی جان کو کیسے خرچ کر سکتا ہوں؟ یعنی روزہ اسی لیے ہے نا کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے تم سب سے پیاری چیز میرے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ تو سگریٹ مجھے پیاری ہے، پورے 11 مہینے میں پیتا ہوں، ہر منٹ ہر گھنٹے بعد پیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں تم اپنی پیاری چیز کو چھوڑ کے جب میری بارگاہ میں آتے ہو، تم اپنی پیاری چیز کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہے ہو، میں اپنی سب سے پیاری چیز تمہیں عطا کر دوں گا، میں اپنی سب سے پیاری چیز تمہیں عطا کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن